ویاگرا کا یا ٹڈالافل وغیرہ جو ہے یہ ہارٹ پیشنٹ کو کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ اصل میں تو یہ جو دوائی ہے اس کا ایکسپیرینس وہ کر رہے تھے اسی دل کے مریضوں کے حوالے سے کہ دل کے مریضوں، کیونکہ یہ اس کا کام بیسیکلی جو ہے وہ نالیوں کو پھیلانا ہے، تو خون کی جتنی نالیاں کھلی ہوں گی، خون کی گردش جو ہے وہ پراپر ہوگی، خون کا بہاؤ نالیوں میں جتنا اچھا ہوگا، اسی طرح تمام اعضاء میں جسم کے آخری حصے تک، اور خاص طور پر یہ جو پیلوک ایریا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب خشکی سردی کی وجہ سے ہمارے نظریہ قانون مفرد اعضاء کی روشنی، جو مرد کا طبعی مزاج ہے وہ خشکی گرمی والا ہے، خشکی سردی والا ہے، اگر وہ خشکی گرمی والا ہو یعنی خشکی 3 درجے ہو، 3 حصے ہو اور 1 حصہ گرمی ہو، یعنی اتنی حرارت بھی ہو جو جگر کا کام ہے فراہم کرنا، اور دل کا کام ہے خشکی فراہم کرنا، سردی فراہم کرنا، ہوا فراہم کرنا، تیزابیت فراہم کرنا۔ تو اب خشکی سردی میں ہوتا یہ ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ خون کی نالیاں جو جب تنگ ہوتی ہیں تو اس میں خون کا دباؤ اور بہاؤ جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے، تو پھر اس حصے میں پیلوک ایریا میں گویا کہ عضو تناسل میں اس طرح خون کا دباؤ، خون پہنچتا نہیں، نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچتا، اور خون کی کمی کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اس ایریا میں کچھ فاسد مادے، فاسد رطوبات رک جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر خون کا دباؤ متاثر ہوتا ہے۔ اب جتنا خون کا دباؤ اچھا ہوگا، خون کا دباؤ ٹھیک ہوگا، خون کو راستہ ملے گا، کھلا راستہ ملے گا، خون پورے جوش سے جائے گا، اتنا ہی اچھی ریئیکشن ہوگی، اتنا ہی انسان اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے چوتھے شخص کو، بلکہ ہر بندے کو اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ خوف کا شکار ہے کہ بلڈ پریشر ایک مرض بن گیا ہے کہ جی بلڈ پریشر ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، بلڈ پریشر تیز ہے، بلڈ پریشر لو ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر سے اس کا تعلق بھی نہیں ہوتا بظاہر، تو فوری طور پر جو ہے وہ مریض کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے جو معالج حضرات ہیں وہ فوری طور پر وہ سفگمو مونومیٹر جو ہے نا وہ چڑھا دیتے ہیں، بی پی چیک کرتے ہیں کہ اس کا بی پی کتنا ہے۔ اب جب صاف ظاہر ہے خون کا مشین کے اوپر جب انسان کو آپ ہر وقت چیک کریں گے تو کسی وقت ہوا، گیس، قبض، کیونکہ انسانی جسم ہے، اس کے اندر جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے خوراک کا، غذا کا، اس کے اندر کبھی خون کا دباؤ تیز ہو جاتا ہے، کبھی ہوا اور گیس کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب بدقسمتی سے اگر اس وقت آپ پھنس گئے اس کے پاس، اس آلے کے پاس جس نے آپ کو بلڈ پریشر بتانا ہے، تو اس بلڈ پریشر اس کے بتانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا بظاہر، کیونکہ مشین کو تو عقل نہیں ہوتی۔ ہمارا تو یہی فلسفہ ہے کہ مشین کو عقل نہیں ہوتی، انسان کو عقل ہوتی ہے، اور انسان نے اپنی عقل گروی رکھ دی ہے مشینوں کے پاس، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اپنی عقل کو جو رخصت کر دیا اور مشینوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہر کام مشینوں سے لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویاگرا وغیرہ ہے یہ ان مریضوں کو جو ٹھیک نہیں ہے، جو انجائنا اس طرح کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ویسے تو ہمارا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن نہ ہی لی جائے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا سر پر بہت زیادہ دباؤ ہو جاتا ہے، سر درد کرنے لگ جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں لیبیڈو، یعنی اس چیز کی خواہش ہونا، وہ بھی بعض لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی اریکشن نہیں ہوتی۔ جب صاف ظاہر ہے وہ دل ہی اس طرف نہیں مائل ہوگا، دل کمزور ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، ہر وقت ایک خوف اور ایک وسوسے اور اس کیفیت میں ہوگا، تو اس طرف چونکہ اس چیز کا تعلق جو ہے انسان کی جو خواہش نفس ہے یا لذت شہوانی ہے، اس کا تعلق انسان کی ذہنی سکون کے ساتھ ہے۔ جتنا ذہنی طور پر انسان پرمسرت ہوگا، پر لطف ہوگا، پر کیف ہوگا، ذہنی طور پر مطمئن ہوگا، سکون کی حالت میں ہوگا، اتنا ہی بہتر انداز میں پرفارم کر پائے گا۔ تو یہ جو آرٹیفیشلی دوائیاں دی جاتی ہیں اس سے بچنا ہی چاہیے، اور اپنی نیچرل، فطری اور آرگینک چیزوں سے
آرگینک چیزوں سے اور آرگینک طریقے سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ غذاؤں میں ایسی چیزیں لینا چاہیے، مزاج کی تشخیص کروائیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کون سی چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، کھانے پینے میں موافق آتی ہیں نہیں آتی ہیں، تو اس حساب سے اپنی ڈیلی ڈائٹ کی روٹین بنائیں، تو اس سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ان آرٹیفیشلی جو دوائیاں ہیں ان کا اثر بھی نہیں ہوتا، اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک اندر جو مسئلے کی جڑ ہے اندر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو وقتی طور پر اس سے اتنا فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا، یہ تو بس ایسے ہی ایک لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جتنا بھی کیمیکل والی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کیمیکل جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہی چیزیں جو ہیں کیمیکل جتنے باڈی کے اندر جاتے ہیں یہی انسانی صحت کو، انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، اور جس آرگن میں یہ جاتے ہیں وہاں پر مسائل پیدا کرتے ہیں اور انسان پریشانی اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک عام استعمال ہونے والی دوائی ہے تو اس سے بچیں اور اپنی ان چیزوں کو سمجھ کر، کیونکہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ، خشکی کے ساتھ، اور مردانگی کا تعلق دل کے ساتھ، خشکی کے ساتھ، اور اس کے تھوڑی بہت حرارت بھی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ امتزاج جب مکمل ہوگا، پورا ہوگا، تب جو ہے وہ الیکشن بھی اور یہ سارے جو معاملات پرفارمنس وغیرہ یہ ٹھیک ہوتی ہے، اور اس سے ہٹ کر جب انسان کرتا ہے، یہ ہے سارا فلسفہ، اس کو سمجھ کر اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں ایک سکون بھی ہوگا، پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اطمینان بھی ہوگا۔